الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عبارت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے. احادیث کی دنیا میں یہ حدیث اہمیت اور شہرت کے اعتبار سے شاید تمام احادیث پر فوقیت رکھتی ہو. حدیث نیت کے نام سے مشہور ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث آدھے دین پر مشتمل ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. کسی بھی انسان کی نیت کی درستگی اور صحت کی طرف متوجہ کرنے والی حدیث ہے. چنانچہ محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنی کتابوں کا آغاز اسی حدیث سے فرماتے ہیں. دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ کسی بھی بندے کے ظاہری عمل کو زیادہ کسی بھی بندے کے ظاہری عمل سے زیادہ اہمیت اس کے قلبی جذبات اور احساسات کو دیتا ہے. اللہ رب العزت کی نظر جیسے بندے کے ظاہری اعمال پر ہوتی ہے اس سے زیادہ بندے کے دل کی کیفیات اور جذبات پر اللہ رب العزت کی نظر ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی بندے کا عمل اپنی ذات میں نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے. دل کی کیفیات اس عمل کو چھوٹا بنا دیتی ہیں یا بڑا بنا دیتی ہیں. ممکن ہے ایک آدمی ظاہر میں چھوٹا عمل کرے لیکن دل کا جذبہ ایسا ہو کہ چھوٹے عمل میں زیادہ اجر مل جائے. دوسرا آدمی بڑا عمل کر لے لیکن دل کے جذبے اور کیفیت کی وجہ سے اس کو تھوڑا اجر مل جائے. ایک آدمی نے مدرسے میں 1,00,000 روپے چندہ دیا اس کو اجر ملے گا. لیکن ممکن ہے کہ 1,00,000 روپیہ چندہ دینے والے کو اتنا اجر نہ ملے جتنا اجر 10 روپیہ چندہ دینے والے کو مل جائے. ایک بندے نے 10 روپے چندہ دیا، اگلے نے 1,00,000 روپے چندہ دیا.
لیکن 10 روپے دینے والے کو ثواب زیادہ مل جائے اور 1 لاکھ روپے دینے والے کو ثواب کم مل جائے، یہ ممکن ہے؟ وجہ کیا ہے کہ 10 روپے دینے والے کے دل کا جذبہ اور کیفیت ایسی ہے جس نے اس کے چھوٹے عمل کو بڑا بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے، لما بلغ مدہم او نصیفہ، اور میرا صحابی ایک مد کے برابر جو صدقہ کر دے، ایک مد 1 کلو کے برابر بن جاتا ہے، 1 کلو کے برابر جو صدقہ کر دے تو میرے صحابی کو جو صدقہ کرنے پہ وہ اجر ملتا ہے کہ بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے، اتنا اجر نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اخلاص کے جس بلند مقام پر فائز تھے، پھر بعد والے اس مقام تک نہ پہنچ سکے۔ تو صحابی 1 مد کے برابر جو صدقہ کرتا ہے، بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرتے ہیں، صحابی کو اجر زیادہ ملتا ہے اور بعد والوں کو اس پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے پر اتنا اجر نہیں ملتا۔ دل کی کیفیات عمل کو چھوٹا بنا دیتی ہیں یا بڑا بنا دیتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دل کی کیفیت کو نیت سے تعبیر فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسے مراد مل جاتی ہے۔ جس طرح انسانی جسم میں دل کو باقی اعضاء پر فوقیت اور برتری حاصل ہے، ایسی ہی دل کے اعمال کو باقی اعمال پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت المرء خیر من عملہ، ایک آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی عمل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس سے زیادہ کوشش نیت کو درست کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری نماز اچھی ہو جائے، ہمارا حج صحیح ہو جائے، ہمارا عمرہ صحیح ہو جائے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ کوشش اس بات پہ کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے ہماری نیت صحیح ہو جائے۔ نیت کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عمل بغیر نیت کے بیکار، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل بغیر نیت کے بیکار، جبکہ نیت عمل کے بغیر بھی فائدہ دیتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ہمراہ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے فرمایا، ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم سیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معهم، مدینہ منورہ میں کچھ لوگ رہ گئے پیچھے، وہ مدینہ میں ہیں لیکن آپ لوگ سفر کے دوران جب بھی سفر کرتے رہے یا کسی وادی گھاٹی کو پار کرتے رہے وہ تمہارے ساتھ تھے، یعنی اجر اور ثواب میں وہ تمہارے ساتھ شریک رہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی وہ مدینہ میں رہے، ہم تبوک کا مشقت والا سفر کرتے رہے، وہ لوگ اجر میں ہمارے ساتھ رہے، گھاٹیاں ہم پار کرتے رہے، ثواب میں وہ ہمارے ساتھ رہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا ہوا تھا، گویا کہ ان کے دل کا جذبہ تھا
کہ ہم بھی چلے جائیں لیکن معذوری اور عذر کی وجہ سے وہ نہ آ سکے، تو اگرچہ انہوں نے عمل نہیں کیا لیکن اجر ان کو ملے گا اور آپ کے برابر کا اجر ملے گا، کیونکہ ان کی دل کی کیفیت ایسی تھی، دل کا جذبہ ایسا تھا۔ تو نیت المرء خیر من عملہ، ایک آدمی کی نیت اس کے عمل پر فوقیت رکھتی ہے، برتری رکھتی ہے۔ لہذا سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو عمل کی درستگی کے ساتھ ساتھ نیت کی درستگی کے لیے کوشش کرے، اس پر توجہ دے کہ ہماری نیت اچھی ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تصوف اور سلوک میں جو سالک کا نقطہ آغاز ہے، جہاں سے سالک اپنے سفر کی ابتدا کرتا ہے، وہ ہے نیت کی درستگی۔ اور یہی بات حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ جب حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے تصوف کے بارے میں پوچھا تھا، تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے۔ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ بندہ اپنی نیت کو درست کرتا ہے، اور جب نیت درست ہو جاتی ہے تو اعمال کا معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا تصوف کی انتہا یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت اس انداز سے کریں جیسا کہ آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ راہ سلوک میں جہاں ظاہری اعمال کی درستگی پر زور دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ زور دل کی اصلاح اور دل کے افعال کی درستگی پر دیا جاتا ہے۔ لہذا پہلے قدم پہ سالک اپنی نیت کو درست کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کے حوالے سے ہمارے ہاں دو کمزوریاں پائی جاتی ہیں، بد نیتی اور بے نیتی۔ بد نیتی اور بے نیتی۔ بد نیتی کا معنی یہ ہے کہ بندہ عمل تو نیک کر رہا ہے لیکن نیت اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے اس لیے تاکہ لوگ دیکھیں اور مجھے بڑا نیک متقی سمجھیں، حج کے لیے جاتا ہے نیت یہ ہوتی ہے کہ بس لوگ مجھے اچھا سمجھیں، بندہ مال پیسہ خرچ کرتا ہے نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے سخی سمجھیں۔ یہ ہے بد نیتی، نیت میں فساد اور فتور ہے، یہ ایک کمزوری ہے جو اکثر پائی جاتی ہے۔ لیکن ایک اور کمزوری ہے بے نیتی، کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں اس کے لیے صحیح نیت نہیں کرتے، بغیر نیت کے اعمال کرتے ہیں، نیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ آج کے سالکین کو بد نیتی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان بے نیتی نے پہنچایا ہے۔ یعنی اعمال کرتے ہیں، اعمال کے لیے کوئی نیت نہیں ہوتی دل میں۔ اب ظاہری بات ہے کہ نیت کے بغیر اعمال بیکار ہوتے ہیں اور ہدر ہوتے ہیں، اور اگر نیت کی جائے تو عبادات تو ہیں ہی عبادات، بندے کے روز مرہ کے مباح کام اور معمول کے امور بھی عبادت کا درجہ پا لیتے ہیں اچھی نیت کی وجہ سے۔ نماز پہ تو اجر ملتا ہی ہے، کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، اچھا لباس پہننا بھی عبادت بن جاتا ہے، سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، معاش کے لیے کوشش کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو روز مرہ کے کام کاج جو ہم سر انجام دیتے ہیں، جس کو عام طور پہ ہم ضرورت کے درجے میں رکھتے ہیں، حقیقت میں ضروریات بھی عبادات بن جاتی ہیں۔
اگر نیت صحیح ہو. اور یہی وجہ ہے کہ سمجھدار اور دانا لوگ کھانا کھانے سے پہلے نیت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں نیت. لباس پہننے سے پہلے نیت سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں. سونے سے پہلے سونے کی اچھی نیت کرتے ہیں. تو سونا عبادت، جاگنا عبادت، معاش کے لیے کوشش کرنا عبادت. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں الا اجرت علیہا، مگر یہ کہ آپ کو اس پر اجر ملتا ہے. حتی اللقمۃ تجعل فی فم امرأتک. ایک آدمی اپنی قلبی جذبات کی بنا پہ اپنی اہلیہ کی منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے پیار اور محبت کی بنیاد پہ، لیکن اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت کر لے تو اس پر بھی بندے کو اجر ملتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں میری طرف. اب جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو لوگ پیار محبت میں اپنے بچے کو اٹھا لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، بلکہ میں کہوں سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے، تھوڑی دیر پہلے، اس بچے کو اٹھانے کے لیے، بچے کو سینے سے لگانے اور بوسہ لینے کے لیے اچھی نیت کرنا، یہ پھر دانائی اور سمجھداری ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلی نیت کرتا ہوں کہ بچے کو اٹھانا، بچے کو سینے سے لگانا، بچے کا بوسہ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس نیت سے میں بچے کو اٹھاتا ہوں تو بچے سے پیار کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے. تو بدنیتی نقصان کا باعث، جبکہ بے نیتی میں اکثر لوگ مبتلا ہیں. چنانچہ کوئی بھی عمل کریں اچھی نیت کی وجہ سے وہ باعث ثواب بن جاتا ہے، لیکن اچھی نیت نہ کرنے کی وجہ سے ثواب سے محروم رہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت کر لے بندہ ویسے ہی عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس نے نیت کی ہے. اگر اس نے نیک عمل سے دنیاوی منافع کا حصول مقصود بنایا ہے تو دنیاوی منافع حاصل ہو جائیں گے. وہ چاہتا ہے لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ اس کو نیک سمجھ لیں گے. وہ کہتے ہیں لوگ مجھے بہادر سمجھیں تو لوگ اس کو بہادر سمجھ لیں گے. لیکن وہی نیت وہی کچھ مل جائے گا. جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک شہید کو جو ظاہراً تو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، لیکن صحیح نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے گا. ایک مالدار بندہ جس نے ظاہراً تو اللہ کے لیے مال خرچ کیا ہے، لیکن صحیح نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے گا. ایک وہ بندہ جو عالم تھا، قرآن پڑھنے والا، اچھا قاری تھا، لیکن دنیا کی شہرت کی خاطر اس نے ظاہراً دنیاوی خدمات سر انجام دی، اس کو بھی اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے گا. تو جو ان لوگوں کا مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا دنیا میں، اللہ کے ہاں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک اصول بتا دیا، ایک قاعدہ بتا دیا. تعلیم و تعلم کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے شاگردوں کے سامنے اصول کھول دیا جائے، پھر مثال کے ذریعے اس کو مزید واضح کر دیا جائے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی مدعا کو مثال کے ذریعے واضح کر دیا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس آدمی نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہی معتبر ہوگی، اللہ اور رسول کے لیے ہی سمجھی جائے گی۔ ہجرت جیسا عظیم عمل اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو باعث اجر۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہے، یصیبھا، جس کو وہ حاصل کرتا ہے، او الی امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت جیسا عظیم عمل کرتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی عمل کے لیے معتبر ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اگر دنیا کے حصول کے لیے کی ہے تو دنیا مل جائے گی، کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی ہے تو ممکن ہے عورت مل جائے، لیکن چونکہ اللہ کے لیے نہیں کی ہے اس لیے اللہ کے ہاں اس پر کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا۔ سالکین کو چاہیے کہ وہ نیت کی درستگی کا اہتمام کریں اور باقاعدہ نیت سیکھیں، ایک ایک عمل کے لیے نیت سیکھیں۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ یہی بات فرمائی تھی کہ باقاعدہ ہم اپنے مشائخ سے اعمال کی نیت سیکھتے تھے کہ کپڑا پہننے کے لیے کتنی نیتیں کی جا سکتی ہیں، کھانا کھانے کے لیے کتنی نیتیں کی جا سکتی ہیں، سونے کے لیے کتنی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، احتسابا ثواب کے استحضار کے ساتھ، یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرتے کرتے وہ اس بندے کی عادت سی بن جاتی ہے، جب عادت سی بن جاتی ہے تو اجر اور ثواب کا استحضار نہیں ہوتا، تو ظاہری بات ہے کہ عمل کے معیار میں کمی آ جاتی ہے۔ تو شریعت کا یہ مطالبہ ہے کہ جب آپ کوئی عمل کریں تو ہر مرتبہ ہر عمل سے پہلے اچھی نیت بھی کریں اور ثواب کا استحضار بھی کریں کہ مجھے اس عمل پر یہ اجر ملنے والا ہے، یہ ثواب ملنے والا ہے۔ ثواب کا استحضار جب ہوتا ہے تو عمل کا معیار بلند ہو جاتا ہے۔ تو جہاں اچھی نیت ضروری ہے وہاں ثواب کا استحضار بھی ضروری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہجرت کرتا ہے دنیا کے حصول کی خاطر یا عورت سے نکاح کی خاطر، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کو اس کی ہجرت معتبر ہوگی اسی عمل کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ نیت کی درستگی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم امت کو دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی نیت کو درست کریں۔ تو عام طور پہ لوگ اس حدیث کو عبادات کی حد تک محدود کر دیتے ہیں کہ نماز کے لیے اچھی نیت کرنی چاہیے اور حج کے لیے اچھی نیت کرنی چاہیے اور فلاں عمل کے لیے اچھی نیت کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو صرف عبادات کی حد تک محدود نہیں کرنا چاہیے بلکہ جملہ امور زندگی تک اس حدیث کا دائرہ پھیلا دینا چاہیے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا انما العبادات بالنیات کہ عبادات کا دار و مدار نیت پر ہے، حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی عبادات کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے۔ عبادات کے علاوہ جملہ اعمال، سونا ایک عمل ہے، لباس پہننا ایک عمل ہے، کھانا پینا ایک عمل ہے، ان اعمال کا دار و مدار بھی نیت پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیت کو درست کرنے اور درست نیت کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو درس ہوا، انشاءاللہ روزانہ یہ ہوتا رہے گا اگر اللہ کو منظور ہوا۔ البتہ ایک بات جو سالکین سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جیسے پہلی بھی بار آپ سے عرض کر چکا ہوں
کہ نماز کے لیے یہاں پہ آپ تشریف لایا کریں اور تمام بیانات یہیں پہ ہوں گے. اور ابھی ظہر کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا صاحبزادہ حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہوگا. عصر کے بعد بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. اور تراویح کے بعد جیسے گزشتہ رات بیان ہو گیا، ہمارے لیے تو نعمت غیر مترقبہ تھی. حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری یقیناً ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی سیرابی کا ذریعہ بن گئی. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے بغیر کسی رکاوٹ اور تعطل کے چلتا رہے. اور رکاوٹ اور تعطل سے بچنے کے لیے آپ حضرات کا تعاون درکار ہے. تو تعاون آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں اور نماز کے بعد باقی اعمال وہ اپنی رہائش والی جگہ پہ سر انجام دیا کریں، کیونکہ یہاں پہ جتنے ساتھی جتنے کم ہوں گے اتنا ہی رکاوٹوں کے مسائل پیش نہیں آئیں گے. اگر یہاں پہ ساتھی زیادہ ہو گئے تو ممکن ہے کہ پھر ہمارے لیے مستقل رکاوٹ بن جائے، پھر سارے لوگ محروم ہو جائیں گے. لہٰذا یہاں ساتھی جتنا کم ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا. تو ساتھی صرف نماز کے لیے یہاں پہ تشریف لایا کریں، بیان کے لیے تشریف لایا کریں، پھر اس کے بعد باقی تلاوت اور انفرادی اعمال وہی اپنی رہائش والی جگہ پہ سر انجام دیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں تشریف لائیں تو مسجد میں تشریف لاتے وقت یہ ماسک کوئی اتنا بھاری بھی نہیں ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے. ماسک لیں اور ماسک لگائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسرے حضرات کو بھی اپنی طرف سے ضرر سے بچائیں. تو لہٰذا ماسک کا اہتمام کیا کریں، جیب میں اپنے پاس رکھیں، ہر وقت لگائے رکھیں. بہت اچھی بات ہے، ہر وقت نہیں لگائے رکھ سکتے تو مسجد میں آتے وقت کم از کم اس کو لگائیں، تاکہ اگر کوئی بندہ آئے اور دیکھے کہ یہ لوگ احتیاطی تدابیر کا لحاظ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو ان کو اندازہ ہو کہ واقعی ان کو سمجھایا جاتا ہے اور یہ احتیاطی تدابیر کا لحاظ کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. نماز میں تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ جو فاصلہ ہے اس کا تو آپ لوگوں نے رعایت کر لی، بہت اچھی بات ہے. اب اس کے بعد اس ماسک کا بھی اہتمام کر لیا کریں تاکہ ہمارے لیے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے. جزاکم اللہ جزاء حسنہ. ماشاءاللہ آپ سارے حضرات سمجھدار ہیں. تصوف اور سلوک میں تو ماننا یہ بنیادی چیز ہے. اب صوفی ہے، سالک ہے، لیکن وہ اپنے شیخ کا حکم نہ مانے اور شیخ کے حکم پہ عمل نہ کرے تو اس کی تمام تر محنتیں اور مجاہدات بے فائدہ ہیں. یہ مراقبے اور یہ ذکر اذکار اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاتے جب تک کہ بندے کے اندر شیخ کا حکم ماننے کا جذبہ موجود نہ ہو. آپ حضرات حکم مانیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، روحانی ترقی بھی ہوگی. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ. جو اعتکاف کا نظام